صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے ادوار خلافت میں، یعنی تینوں خلفائے راشدین کے جو عہد خلافت ہیں ان میں آپ نے بحیثیت مشیر جو نمایاں کردار ادا کیا ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ادوار خلافت میں مثالی مشیر، اس پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، ٹانگوں اور ٹخنوں میں درد کا روحانی علاج۔ بعض کا تھکاوٹ کی وجہ سے ٹانگوں میں، ٹخنوں میں، گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم مبارک، دو اسماء مبارکہ ہیں، یا مغنیو یا محیطو۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے دو اسماء مبارک یا مغنیو یا محیطو 11 مرتبہ درد والے حصے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں اور دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت جلد شفا عطا فرمائے گا۔ یا مغنیو یا محیطو، درد والے حصے پر اپنا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد شفا حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ دوسرا وظیفہ، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جوڑوں کے درد ہوتے ہیں اور اکثر ہمارے ویورز، ہمارے لسنرز پوچھتے ہیں کہ جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے کوئی روحانی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج۔ تو میں عرض کر دیتا ہوں، جوڑوں کے درد سے نجات کا روحانی عمل، روحانی علاج، سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ یہ سورہ الم نشرح ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کریں۔ جو بھی جوڑوں کے درد میں مبتلا مریض ہے یا کسی بھی تیل پر اس عمل کو کر کے دم کر دیں، یعنی تیل پر پڑھ لیں 41 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، یہ سورہ الم نشرح، اور درد والی جگہ پر اس تیل سے مالش کرتے رہیں، انشاءاللہ جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی۔ یہ جوڑوں کے جسم کے دیگر درد جو ہیں، ہڈیوں میں درد، تو خصوصاً جوڑوں کے جو درد ہیں ان میں لازمی آپ استعمال کریں، یہ روحانی علاج کریں۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی جوڑ میں اگر درد ہوتا ہو تو اس جسم کے جوڑ میں درد کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھیں، دایاں ہاتھ رکھیں، زیادہ بہتر ہے۔ دایاں ہاتھ رکھ کر سورہ اسراء، یعنی سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت مبارکہ 105 کا یہ تھوڑا سا حصہ یہ پڑھیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، 15ویں پارے میں ہے۔ اس کی آیت مبارکہ 105 کا تھوڑا سا حصہ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس کو پڑھیں اور پڑھ کر دم کر دیں ہاتھ رکھ کر، انشاءاللہ فوراً آرام مل جائے گا، فوراً درد سے نجات حاصل ہوگی۔ تو چند ایک یہ وظائف ہیں ٹانگوں میں، ٹخنوں میں، جوڑوں میں درد کے، اور عموماً ہمیں ضرورت پڑتی ہے، آپ کو ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات بزرگ جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں انہیں ضرورت پڑتی ہے، یہ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے، گنٹھیا وغیرہ کی وجہ سے، مختلف امراض کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہوتے ہیں، ٹانگوں میں یا ٹخنوں میں درد ہوتے ہیں، تو آپ ان روحانی علاج کو، ان روحانی وظائف کو، اوراد و وظائف کو، روحانی اعمال کو لازمی اپنے اوراد و وظائف کا، اپنے معمول کا حصہ بنائیے، خود بھی پڑھیے،
اپنے اعزا اقربا یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، پڑوسیوں کو بتائیے، اپنے محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، دوست احباب کو بتائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی مسلمان فرد کا، امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے، شفا حاصل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے شفا کا بھی باعث ہوگا اور دین و دنیا آخرت میں نجات، بھلائی اور بہتری کا، کامیابی کا باعث ہوگا۔ ضرور امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ یوٹیوب چینل یاد الہی سے یہ وظیفہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، اور اس کو شیئر کر کے امت مسلمہ تک پہنچا بھی سکتے ہیں، تو شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہی انسان سب سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے، خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں تک بھلائی پہنچاتا ہے، یعنی ان کے لیے بھلائی اور فائدے کا باعث بنتا ہے، شر اور نقصان کا باعث نہیں بنتا۔ تو الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے۔ نصیحہ کا معنی ایک تو کسی کو اچھی بات کہنا، وہ بھی بھلائی کی بات ہے، وہ بھی خیر خواہی چاہنا ہے، تو یوں اچھی بات، اچھی کوئی چیز لوگوں تک پہنچا دینا، بھلائی کی بات پہنچا دینا، یہی دین ہے۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ تو بس امت مسلمہ کی بھلائی چاہیے، چاہیں آپ بھی خیر خواہی کیجئے امت مسلمہ کی، دعاؤں میں ان تک یہ جو وظائف ہیں یہ پہنچا کر، دیگر کوئی بھی آپ ان کا فائدہ کر سکتے ہیں، فائدہ کر کے بھلائی حاصل کیجئے، بھلائی پہنچائیے۔ انشاءاللہ دیکھیے پھر ہماری یہ زندگی بھی کیسی خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے، اور پھر اخروی زندگی بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا کے مقام جو ہے جنت، اس کے ہم مصداق بن جائیں گے اخروی زندگی میں بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ادوار خلافت میں آپ کا بحیثیت مشیر مثالی کردار، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام اہل بیت کرام علیہم الرضوان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہستیاں ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ، اور یوں سمجھ لیجیے اور حقیقت یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ قرآن پاک بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے براہ راست سیکھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست احادیث مبارکہ سماعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو براہ راست اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا، دیکھا۔ تو ان سے بڑھ کر قرآن و سنت کو، دین اسلام کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے، اور حق پر قائم رہنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان خصوصیت کے ساتھ کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں موجود تھے۔ تو یوں یہ عظیم ہستیاں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر صحیح طریقے سے اور سب سے پہلے چلنے والی ہستیاں یہی اہل بیت کرام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہیں، ہم ہر معاملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کی پیروی کریں گے، قرآن و حدیث کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد صحابہ کرام اہل بیت کرام علیہم الرضوان ان کے جو آثار ہیں، یعنی ان کے جو فرامین ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو افعال اور اعمال ہیں، ان کو دیکھیں گے۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو خلیفۃ المسلمین، خلیفہ چہارم، تاجدار اولیاء، شیر خدا، فاتح خیبر، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ ہمارے لیے
دیگر تمام اہل بیت کرام علیہم الرضوان اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح مشعل راہ ہیں۔ آپ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، یعنی والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی، دونوں والد ماجد اور والدہ ماجدہ دونوں کی طرف سے آپ ہاشمی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں۔ تینوں خلفائے راشدین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، ان تینوں خلفائے راشدین کے عہد مبارکہ میں، عہد خلافت میں، ادوار خلافت میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ان تینوں خلفائے راشدین کے قریبی مصاحبین میں شامل رہے، قریبی رفقاء میں شامل رہے، قریبی مشیر جو ہیں ان میں شامل رہے، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ان تینوں خلفائے راشدین کے مشیر خاص تھے۔ اس حوالے سے جب ہم مشیران کی بات کرتے ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خلفائے ثلاثہ کے دور میں مرکزی کابینہ کے رکن بھی تھے، مشیر خاص بھی تھے، امور حکومت میں پوری دل جمعی کے ساتھ حصہ لیتے تھے، شریک رہتے تھے۔ آپ کے علاوہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ بھی تینوں خلفائے راشدین کے عہد مبارکہ میں مشیر خاص رہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا آج ہم ذکر پاک کریں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں، کہ جو پہلے خلیفہ راشد ہیں، اس عہد خلافت میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر خاص رہے، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ بنے، خلیفۃ الرسول بنے، تو دین سے حقیقی وابستگی، دور رس فہم و فراست اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتشار سے محفوظ رکھنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فوراً ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بلا جبر و اکراہ، یعنی خود اپنی رضامندی کے ساتھ بغیر کسی جبر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، اور پھر اس کے بعد لمحہ بھر کے لیے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے علیحدہ نہیں ہوئے، ہر موقع پر ان کو اپنے مشورے دیتے رہے، ان کا ساتھ دیتے رہے، اور حکومت کے جتنے بھی معاملات تھے ان میں شامل حال رہے، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے رہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو وظیفہ آپ کا مقرر کیا گیا وہ وصول کرتے رہے، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاتب خاص رہے، ان کے لیے کتابت جو بھی کچھ مختلف علاقوں کے لیے لکھا جانا ہوتا، دیگر سلطنتوں کے لیے، گورنروں کے لیے یا دیگر حکمرانوں کے لیے کوئی بھی مکتوب لکھا جاتا تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے وہ مکتوب لکھا کرتے۔ اسی طرح مشیر سلطنت کے منصب جلیلہ پر فائز رہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاص آپ مشیر ان میں شامل تھے، اور کوئی بھی اہم کام سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے مشورے کے بغیر انجام نہیں پاتا تھا۔ چند ایک واقعات کا میں ذکر کروں گا کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، اگرچہ پورے عہد خلافت جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اس میں ہر موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا، اپنے قیمتی مشورے جو ہیں وہ دیتے رہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے ابتدائی دنوں میں آپ کو جب مختلف قسم کے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں وہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والے لوگ بھی تھے، دیگر مرتدین بھی تھے جو اسلام سے پھر چکے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے کہ جو وہ مرتد بھی تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، تو ان حالات میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ہمیشہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھ بھی دیا اور مشورے بھی دیے، اور وہ ارتداد کا فتنہ جو بہت تیزی سے پھیلا، اور اس تیزی سے پھیلا کہ خلیفہ رسول سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن رسیدہ ہونے کے باوجود، یعنی عمر آپ کی کافی ہو چکی تھی، اس کے باوجود آپ تلوار سونت کر مرتدین کا مقابلہ کرنے کے لیے بنفس نفیس خود میدان عمل میں نکل کھڑے ہوئے، جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ اس موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے تیزی سے پہنچے اور وادی ذی القصہ میں پہنچ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگے، اے خلیفۃ الرسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں مرتدین کی سرکوبی کے لیے، جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، اب میں آپ کو وہی بات کہوں گا جو احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمائی تھی کہ آپ اپنی تلوار نیام میں رکھیے اور اپنی ذات کے متعلق ہمیں پریشانی میں مبتلا نہ کیجیے۔ اللہ کی قسم، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر آپ کی ذات کے سبب ہمیں کوئی مصیبت پہنچی تو آپ کے بعد اسلام کا یہ نظام درست نہیں رہ سکے گا۔ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ خلیفۃ الرسول ہیں، پہلے خلیفہ راشد ہیں، تو آپ کی ضرورت مدینہ طیبہ میں ہے۔ اگر آپ میدان جہاد میں جاتے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر خلیفہ ہمارے درمیان موجود نہیں رہیں گے، اس وجہ سے پھر اسلام اور خلافت کا جو معاملہ ہے اس میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں ہی قیام فرمائیے اور ہمیں حکم دیجیے، ہم آپ کے حکم اور آپ کے اشارے کے منتظر ہیں۔ تو یوں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اس مشورے کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تسلیم کیا، مان لیا اور مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان پھر طلحہ اسدی اور اسود انسی اور جو مسلمہ کذاب تھا ان کی سرکوبی کے لیے گئے، اور جو اسود انسی اور مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، حتیٰ کہ اس جنگ یمامہ میں 700 کے قریب حفاظ کرام صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، اور طلحہ جو تھا اس نے دوبارہ یعنی توبہ کی اور اسلام کو قبول کیا۔ تو یوں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر خاص رہے، جو بھی مشورہ دیتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو قبول فرماتے۔ اسی طرح جب روم کی طرف لشکر کشی کی گئی تو اس موقع پر بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے مشورہ دیا، مشورے میں شریک ہوئے اور بہترین رائے دی، اس رائے کو بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول فرمایا۔ تو یہ تو چند ایک مثالیں ہیں، ہر موقع پر جہاں بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے مشورے دیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان مشوروں کو قبول بھی فرمایا اور ان پر عمل بھی کیا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ کی بات کی جائے تو منصب خلافت کے حصول سے قبل بھی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عہد رسالت میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی انتظامی قدر و منزلت کو پہچانتے تھے، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان رحماء بینہم کا پیکر تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان یہ آپس میں بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ان کے دل نرم ہیں، رحمت ہی رحمت ہے آپس میں ان کے دلوں میں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی یہ حدیث مبارکہ روایت کی، جو آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ نے حق جو ہے وہ عمر کی زبان پر جاری فرما دیا، عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا۔ اس کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی روایت فرمایا۔ تو یوں صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہم رضوان اللہ کے حکم کے مطابق رحماء بینہم کا پیکر تھے، آپس میں محبت فرمانے والے تھے۔ ہاں، کفار کے مقابلے میں یہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں یہ سخت تھے، وہاں نرمی، کسی قسم کی نرمی نہیں دکھاتے تھے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت اور شان کو اور انتظامی معاملات میں ان کی بصیرت کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جانتے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم
مجلس شورا کے رکن بھی تھے اور خاص مشیر بھی تھے۔ کوئی بھی مسئلہ چاہے وہ سیاسی ہوتا، انتظامی ہوتا، فقہی ہوتا، معاشی ہوتا، معاشرتی ہوتا، حتیٰ کہ فوجی مسئلہ ہوتا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا مشورہ اس میں ضرور لیا جاتا، ان کی رائے کے بغیر کوئی بھی کام نہ کیا جاتا۔ اسی لیے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کئی مواقع پر آپ کو مشورے دیا کرتے اور وہ صائب ہوتے، یعنی بالکل درست مشورے ہوتے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اکثر اوقات آپ رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مشوروں کو دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان کی رائے پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ روایات کے مطابق جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عوام الناس کو فقہی اور قانونی رہنمائی باہم پہنچانے کے لیے ایک محکمہ افتاء اور محکمہ قضاء، یہ دو محکمے قائم کیے، یعنی افتاء میں شرعی مسائل جو ہیں ان کا حل بتایا جاتا تھا، اور محکمہ قضاء عدلیہ کا محکمہ، اس میں جو قانونی اور دیگر مسائل ہوتے تھے ان کو نپٹایا جاتا تھا۔ تو اس محکمہ افتاء اور قضاء کا جب قیام عمل میں آیا تو جہاں دیگر جلیل القدر صحابہ کرام، فقہاء صحابہ کرام، قانون دان صحابہ کرام علیہم رضوان اس کا حصہ تھے، وہیں پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس کے انتہائی اہم رکن تھے، حتیٰ کہ قاضی القضات ہے، یعنی چیف جسٹس تھے اس دور کی جو سپریم کورٹ تھی، جو سب سے بڑی کورٹس تھے، جو سب سے بڑی عدالتیں تھیں، ان کے چیف جسٹس سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم قانونی معاملات اور فقہی معاملات تمام کو بنظر غائر بہت باریک بینی سے دیکھا کرتے تھے، اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مشورے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو آپ سے فقہی مسائل پوچھنے آتے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر آپ ان کے جواب دیا کرتے، جو معاملات قانونی معاملات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے کیونکہ چیف جسٹس تھے تو بالکل قرآن و سنت کے مطابق سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے فیصلے جو ہیں آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے فیصلے اگر ہم احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتب میں پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق جو ان صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کیے ان کو مد نظر رکھ کر آج کا ہمارا عدالتی نظام ہونا چاہیے، جسٹس کا نظام ہونا چاہیے۔ اور اگر قرآن و سنت کے مطابق آج کا ہمارا جسٹس کا نظام ہو جائے تو پھر یہ سال ہا سال اور نسل در نسل انصاف کے لیے منتظر نہیں رہنا پڑتا۔ پھر یوں نہیں ہوتا کہ عدالتوں کی طرف سے کئی سالوں بعد رہائی کا حکم دیا جاتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص تو جو بے گناہ تھا وہ پہلے ہی جیل میں ہی فوت ہو چکا ہے۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں جو مسائل لائے جاتے، جو کیسز لائے جاتے، وہ سالوں اور مہینوں نہیں بلکہ چند دنوں، حتیٰ کہ بعض اوقات تو ایک ہی مجلس میں وہ فیصلے ان کے ہو جاتے، وہ کیسز نپٹا دیے جاتے۔ اسی طرح نہامند کے مارکے میں جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خود نہامند تشریف لے جانا چاہا، عراق اور ایران کی سرحد کے قریب یہ علاقہ، تو اکثر صحابہ کرام نے اس فیصلے کی تصدیق کی، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا کہ بالکل آپ تشریف لے جائیے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جب مشورہ لیا گیا تو آپ نے منع بھی کیا، اور آپ نے فرمایا، کہا کہ ملک میں حکمران کی اہمیت ایسے ہوتی ہے جیسے تسبیح میں دھاگا، جیسے تسبیح سب دانوں کو جمع کیے رکھتی ہے، اسی طرح حکمران سب کو جمع کیے رکھتا ہے۔ اگر تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو سارے دانے بکھر جاتے ہیں، اسی طرح اگر آپ مرکز سے دور ہو گئے تو پھر مرکز کے علاقے جو ہیں یہ بکھر جائیں گے، لہٰذا آپ مرکز میں رہیں۔ اگر آپ نے مرکز کو خالی چھوڑ دیا تو عرب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑیں گے اور سب اس طرح شریک جنگ ہو جائیں گے کہ جن محفوظ مقامات کو آپ چھوڑ کر گئے ہیں ان کا مسئلہ پھر جنگ سے بھی زیادہ اہم ہو جائے گا۔ تو پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اس مشورے کو قبول کیا اور مدینہ طیبہ میں رہے، اور یہ وہی نہامند کی جنگ ہے کہ جو 2000 سے زیادہ کلومیٹر دور علاقہ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، وہ جو کفار
جو دشمن پیچھے سے حملہ کر رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے کی جانب سے، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس موقع پر فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھو، دشمن پیچھے سے آ رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ طاقتیں عطا فرمائیں کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں، پھر آواز وہاں پہنچ بھی رہی ہے، اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ وہ آواز سن بھی رہے ہیں، اور پھر دشمن کی طرف متوجہ ہو کر اس کو شکست بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نائب خلیفہ تھے، یعنی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے نائب تھے، اور کوئی بھی حکمران سخت مصیبت کے وقت، سخت مشکلات میں صرف خاص ترین احباب ہی سے مشورہ لیتا ہے۔ تو جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خلاف باغی مکمل طاقت اور قوت سے اکٹھے ہو کر مدینہ طیبہ آئے، تو ان باغیوں سے مذاکرات کے لیے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے، خلیفہ سوم نے، تیسرے خلیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب کے طور پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہی کو ان سے مذاکرات کے لیے بھیجا، اور خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے نائب اور نمائندہ ہونے کی حیثیت سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ان باغیوں سے مصالحتی معاہدہ فرمایا، یعنی صلح کا معاہدہ فرمایا، جسے ان باغیوں نے بعد میں توڑ دیا، بدبختوں نے توڑ دیا۔ دوسری طرف سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ان مشکل حالات میں اپنے دونوں شہزادوں سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پر معمور فرمایا۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ باغی کسی بھی وقت کہ جنہوں نے مدینہ طیبہ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، کسی بھی وقت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اور آپ کے محافظین کو شہید کر سکتے تھے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ ان باغیوں نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کر دیا۔ تو یوں اتنے مشکل معاملات میں بھی، مواقع پر بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود اور آپ کے شہزادے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، اور معاملات کو بھی نپٹا رہے ہیں، حفاظت کے لیے بھی ساتھ معمور ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس میں رحماء بینہم کی محبت کا یہ مظاہرہ ہے کہ آپس میں یوں محبت کیا کرتے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ہر موقع پر تینوں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کا ساتھ دیا، ان کو مشورے بھی دیے، ان کے عہد مبارکہ میں مشیر خاص رہے، سلطنت اور اسلامی ریاست کے تمام امور میں اپنا کردار جو ہے نمایاں کردار ادا فرماتے رہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی جو سیرت ہے، ان کے جو اقوال افعال، ان کے جو فیصلے ہیں، ہر معاملے میں ان کی پیروی کریں، تو پھر دیکھیے ہر معاملے میں سیاسی، معاشرتی، معاشی، عدالتی، ہر معاملے میں اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو ہمارے تمام مسائل، دینی ہوں، فقہی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، عدالتی ہوں، عسکری ہوں، فوجی ہوں، تمام معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام عظیم ہستیوں سے محبت کرنے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ ناظرین سامعین، ہمیں جوائن کیا محمد نوید صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام روزانہ سنتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی کام کرے تو اس میں فائدہ نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جس حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ ایک تو جو بھی کام شروع کرنے لگیں اس سے پہلے استخارہ کر لیں، اور دوسرا درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں اس کام کی برکت کے لیے، پھر کام شروع کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ محمد عبداللہ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم سر، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ پسند کی شادی کے لیے انہوں نے پوچھا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی سورہ اخلاص جو ہے یہ 90 دن تک روزانہ 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں غلام حسین ڈوگر، احمد ڈوگر صاحبزادی ہیں ان کی، غلام فاطمہ، زینب صاحبہ، محمد علی عباس صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں۔ آپ تمام کا بہت شکریہ، کہتے ہیں کہ ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ ان کے علاوہ محمد ارشد صاحب ہیں، کہتے ہیں والدین کی زیارت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟
غالباً فوت شدہ ہیں، تو اس حوالے سے فوت شدہ کو خواب میں دیکھنے کے لیے سورۃ التکاثر 30ویں پارے میں ہے الہاکم التکاثر، اس کو شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن ہے اور آگے جمعہ آنا ہے، تو 113 مرتبہ پڑھنے سے فوت شدہ کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی، تو یہ لازمی پڑھیے۔ یا سورۃ التکویر، یہ بھی 30ویں پارے میں، اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر والدین کا تصور کر کے سو جائیں، 3 راتوں میں پڑھتے رہیں، 3 راتوں میں مراد پوری ہوگی۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ندیم صاحب نے، کہتے ہیں وسائل نہ ہونے پہ قرض کیسے اتارا جائے؟ جی، رزق حلال کمایا جائے، کچھ نہ کچھ اس میں سے بچاتے رہیں اور اللہ کو یاد کریں، یا مالک الملک، اس کو 10,000 مرتبہ پڑھیں، یا مسبب الاسباب پڑھتے رہیں، اللہ اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ قاری اللہ دتہ صاحب ہیں 105 گاف پہ سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بعض افراد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے خلیفہ بلا فصل کے الفاظ کی تعلیم دیتے ہیں، شرعاً کیسے ہیں؟ جی، خلیفہ بلا فصل سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد جو خلیفہ ہوں انہیں خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، تو اس حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے، پہلے خلیفہ راشد ہیں، تو اگر یہ بولنا لفظ تو پھر خلیفہ بلا فصل تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنتے ہیں۔ بہرحال ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے اصغر علی صاحب نے، کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بچے کے کان میں اذان دی جائے اور گھٹی دی جائے، کسی بھی اچھی چیز کی کھجور سے دے دی جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سنت مبارکہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب انشاءاللہ کل کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ عائشہ صاحبہ فیصل آباد سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک جو فطری جذبے کے طور پر مسلمان بچوں میں، نوجوانوں میں بعض اوقات محبت کا ایک عمل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر اس سے بھولنے کا کوئی عمل ہمیں بتا دیں، بھلا دیا جائے۔ اس حوالے سے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، میں یہی عرض کروں گا، فطری جذبہ اس کی تکمیل اسلام نے یہی فرمائی ہے کہ نکاح کیا جائے، یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، ناجائز ذرائع بالکل اسلام نے ان راستوں کو ہی روک دیا ہے۔ تو بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ درود پاک کی آپ کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ کوئی چیز گم ہو جائے اس کے لیے وظیفہ انا للہ و انا الیہ راجعون تعداد میں پڑھیں اور درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ سالگرہ کے بارے میں پوچھا، تو سالگرہ تو یہ ہے کہ 1 سال زندگی کا کم ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے اس میں۔ کائنات صاحبہ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، 40 دن تک سورہ یاسین کا پوچھا، تو کیا جن حاضر ہو جاتا ہے؟ جی ایسے جن حاضر نہیں ہوتا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد